اور بھول جاؤ کہ تمہارا پیارا کبھی لاپتہ تھا یا نہیں تھا. آج آپ سب کے سامنے اس اہم موقع پر جس کو ہم عالمی یوم انسانی حقوق کا دن کہتے ہیں میں کھڑی ہوں. میرے لیے یہ ایک دکھ اور درد کا دن ہے، اس لیے کہ میری قوم نے زندگی جینے کا جو ایک ہنر ہے وہ ہم بھول چکے ہیں. ہم انسانی حقوق کو بھول چکے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہے. ہم تعلیم کے حقوق کو بھول چکے ہیں، ہم صحت کے حقوق کو بھول چکے ہیں، ہم روزگار کے حقوق کو بھول چکے ہیں. ہم تو اپنے وسائل سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس لیے باور کرا دیا گیا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے نارمل بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے پیاروں کی جو کچ ہے وہ ایک گنتی کی طرح رہ گئی ہے. ہم گنتے ہیں انگلیوں میں کہ نومبر میں 200 لوگ اٹھا لیے گئے، اکتوبر میں 400 لوگ اٹھا لیے گئے، نومبر میں 10 لاشیں ملی. یقین کیجئے یہ ایک بے حسی ہے اور افسوس ہے مجھے کہ میری قوم اس بے حسی کو زندگی کہہ رہی ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہم بے حسی کو زندگی کہہ کر، زندگی کا نام دے کر جیتے جا رہے ہیں. یہ دن محض ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ ایک یاد دہانی ہے، ایک اقدام ہے، ایک مطالبہ ہے ہر انسان کا کہ وہ اپنی عزت، آزادی اور حقوق کا تحفظ کا وعدہ کرے گی، چاہے وہ کسی بھی نسل، عقیدے یا اس کی پیدائش کہیں پر بھی ہو. وہ اپنے انسانی حقوق سے، اپنے قومی حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے. آج ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بینر تلے جمع ہیں. ہمارے دل بوجھل ہے کیونکہ اس سے پہلے صرف 2 مسنگ پرسنز فیملیز نے اپنی کہانیاں سنائیں اور میں نے دیکھا کہ ہم اضطراب کا شکار ہے. ہم ان کہانیوں کو سن نہیں سکتے جو زندگی ہمارے لوگ گزار رہے ہیں. اس کو سن کر ہم شاید ایک وقت کے لیے اس خیال میں چلے جاتے ہیں کہ ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. آج کے دن ہم بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں، بلوچستان میں نسل کشی پر روشنی ڈال رہے ہیں. ہماری قوم کے انصاف، مساوات اور باوقار زندگی کے لیے بلند کیے گئے نعرے، وہ نعرے جو ہر بلوچ نے لگائے، ان نعروں کو دہرا رہے ہیں، ان ناموں کو دہرا رہے ہیں جو ہمارے لیے زندہ ہیں. یقین کیجئے جب ریاست پاکستان نے اپنے بدتہذیب ہونے کا ثبوت یہ دیتے ہوئے دیا کہ آؤ 50 لاکھ روپے لے جاؤ اور بھول جاؤ کہ تمہارا پیارا کبھی لاپتہ تھا یا نہیں تھا، ہم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ تم ہمارے سارے کے سارے وسائل لوٹ چکے ہو، اس کے بعد بھی ہم تم سے مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے تمہارے کس کوٹری میں بند ہے اس کو لے کر آؤ. یہ ہمارا عزم ہے کہ یہ تصویریں سب اب صرف ان خاندانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہر اس بلوچ بچے کے ہاتھ میں ہوں گی. دیکھیے تو صحیح آپ کے لیے مجمع اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، بلینر لگا دیا آپ نے. دیکھیے تو صحیح کہ آپ نے کیا کیا قوت آزمائی نہیں کی، لیکن بلوچ آج بھی وہی کھڑا ہے جہاں وہ 1948 میں کھڑا تھا، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے. آپ نے نام نہاد سردار بنائے، لیکن دیکھیے تو صحیح آپ کے ان سرداروں کا حد یہ ہے کہ وہ اب کینٹ میں چھپے بیٹھے ہیں. ان کے لیے بلوچ زمین تنگ کر دی گئی ہے ہم نے. آج آپ کے وہ بلوچ سردار اپنے بچوں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں، لیکن بلوچ نہیں بھاگا ہے، وہی کھڑا ہے جہاں وہ کھڑا تھا. آپ نے مذہبی شدت پسندی پہنائی. مستونگ میں وہ 5 بچے جو مارے گئے وہ بھی بلوچ نسل کشی ہے.
لیکن دیکھیں تو صحیح، حیران کن بات تو دیکھیں تو صحیح کہ آج بلوچ کا مولوی بھی بلوچ حقوق کے جنگ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی ہماری جیت ہے، اور اس جیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے قوم ہونے کا جو ایک لقب ہے اس پر پورا اترنا پڑے گا۔ انگریزوں کی بگھی چرانے والی جو نسلیں ہیں وہ کبھی قوم نہیں بن سکتے ہیں۔ اور ہماری قوم کی یہ جنگ ہمارے قوم کی آنے والے نسلوں کی باوقار زندگی کے لیے جاری رہے گی۔ ہمارے محبوب وطن کے پہاڑوں اور ریگزاروں میں ہم اسی طرح بلوچستان میں اپنے حقوق کی جنگ کو بلند کرتے رہیں گے اور نعرے لگاتے رہیں گے جب تک کہ ہماری زمین میں ہمیں جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ آپ کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جو انسان تو چھوڑے اپنے پہاڑوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ جائے دیکھے بلوچ کی شاعری کو پڑھ کر دیکھے، اس نے محبت کے قصیدے صرف اور صرف اپنے زمین کے لیے لکھے ہیں۔ آپ کے لیے سی پیک، آپ جب بھی اس سمندر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بلینر پروجیکٹ سی پیک نظر آتا ہے، لیکن یقین کیجئے بلوچ جب بھی اس سمندر کو دیکھتا ہے اسے اپنے شہیدوں کا لہو یاد آتا ہے۔ کیونکہ اس سمندر کی رکھوالی کے لیے لہو دیا گیا ہے، اور اس لہو کا حساب کچھ نہیں، بلینر نہیں، ٹریلینر نہیں، آپ کچھ بھی سودا کر کے دیکھ لے، ہم اس زمین کو، اس سمندر کو آپ کو بیچنے نہیں دیں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں اپنے قدرتی وسائل کو جس طرح لوٹا جا رہا ہے ہم اس کے لیے بات نہ کریں۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہمیں دھمکایا جاتا ہے۔ چاقی کا وہ ملازم، وہ ڈرائیور جو تیل کا کاروبار کر رہا ہے، جس کی خود کی زمین سے سونا نکل رہا ہے، یہ اس کی بھی جدوجہد ہے، اور بلوچ اپنے وسائل کا بھی تم سے مطالبہ کرے گا، اپنے ہر چیز کا مطالبہ کرے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1948 میں زمین میں قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ہم سے ہماری انسانیت چھین لی ہے۔ اب ہماری قوم لاشوں کو بس گن رہی ہے اور کچھ نہیں رہا ہمارے لیے۔ ہم اسی انسانیت کو واپس لانا چاہتے ہیں، اور یہ جنگ اس زمینی قبضے کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم اس انسانیت کی کلیم کر رہے ہیں جس سے ہم ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بنا سکیں۔ جب میں گوادر گئی، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری زمین کے ایک ایک کونے میں رہنے والے بلوچوں کو کس طرح جبر اور کس طرح کی اذیتوں کا سامنا ہے۔ پورے شہر کو ملٹرائز کیا گیا ہے۔ جس طرح آج اس کانفرنس کو روکنے کے لیے باہر 2 ڈیسک لگائے گئے کہ بتاؤ تمہاری شناخت کیا ہے، اسی طرح گوادر، آواران، بالگتر، بلوچستان کے کونے کونے میں گھروں کے اندر انہوں نے چھاونیاں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، ہر آتے جاتے سے پوچھتے ہیں بتاؤ اپنی شناخت، تم کہاں سے ہو، کہاں سے لائے گئے ہو۔ یہ دراصل ہماری نہیں بلکہ اپنی شناخت ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں ان سب سے کہ وہ اپنے لیے ایک شناختی کارڈ بنائیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ بلوچ تھکا نہیں ہے، بلوچ کو تھکانے والے لوگ تھک گئے، ان کے نام مٹ گئے تاریخ سے، بلوچ تھکا نہیں ہے۔ ہم اپنی شناخت بھی بتائیں گے، ہر آنے جاتے ہوئے آپ کو بتاتے جائیں گے میں بلوچ اس سرزمین کا وارث، اور تمہاری شناخت یہ ہے کہ تم ایک قبضہ گیر لٹیرے اور جانور ہو، اور کچھ نہیں ہے تمہاری شناخت۔
یقین کیجئے اس مجمع میں ان روتے ہوئے بچوں کی آوازیں سن کر، ان بچیوں کو دیکھ کر میں ہر بار کہتی ہوں یہ ہمارے لیے امید بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ امید اس لیے ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جس نظریے پر کھڑے ہیں اس پر کھڑے رہیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد جو تھا وہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا۔ اس ریاست کو سوچنا چاہیے کہ آج بلوچ کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ یہ ضد کرتا ہے کہ اسے BYC کے دھرنے میں جانا ہے، احتجاج میں جانا ہے، وہ کسی پارک میں جانے کی ضد نہیں کرتا۔ آج بلوچ کا بچہ اپنے اسکول میں نظم سنانے کے بجائے کسی تقریر کو سناتا ہے، اس شعر کو سناتا ہے جو کسی قومی شاعر نے لکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری جیت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے امتحان بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ جو زندگی ہم نے گزاری یا جو زندگی گزارنے پر ہمیں مجبور کیا گیا، جسے میں زندگی کا نام بھی نہیں دیتی ہوں، وہ زندگی یہ بچے نہ گزارے، وہ زندگی یہ بچے نہ گزارے۔ انہیں تعلیم کا حق دیا جائے، انہیں باوقار زندہ رہنے کا حق دیا جائے، ان کی پہچان کو ان کا فخر بنا دیا جائے۔ یہ جو مسخ شدہ لاشیں ہمیں ملتی ہیں جن کو جلا کر کالا بنا دیا جاتا ہے، یہ ہمارے قومی حقوق کے ساتھ ساتھ ہماری قومی وقار پر بھی ایک دھبا ہے، ایک حملہ ہے۔ وہ ہمیں بار بار، میں سمجھتی ہوں آج کے دن نہیں، بلوچ نے تو ہر چیز کے لیے دن اور مقامات قرار دیے، یہ بھی اس ریاست کی وجہ سے ہے۔ 25 جنوری کا دن آنے والا ہے، وہ دن جس دن توتک میں سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں برآمد ہوئی، وہ دن جو بلوچ نسل کشی کا دن ہوگا، وہ دن جس دن بلوچ اپنے ہر شہید کی وارثی کا اعلان کرے گا، اور اس وارثی کے اعلان کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کرے گا کہ اس کے نظریے کو آگے لے کر جائے گا۔ اسی طرح ہمارے تاریخی مقامات وہ بھی ریاست نے خود بنائے۔ دیکھیے تو صحیح، تلار کی پہچان ایک چیک پوسٹ تھی، لیکن اس تلار کی پہچان آج قومی مذمت کی جگہ ہے۔ وہ 28 جولائی جو شاید آپ کے کیلنڈر میں ایک تاریخ ہے، لیکن اس 28 جولائی میں بلوچ راجی مچی پر آپ نے جس قدر جبر اور تشدد کا استعمال کیا، اس کی وجہ سے یہ آج ہماری قومی یادداشتوں کا حصہ ہے۔ ہم ہر دن کو منائیں گے۔ 8 جون ذاکر مجید کی جبری گمشدگی کا دن، جس کے بعد اس کی تنظیم نے اس کو بلوچ لاپتہ افراد کے دن کے طور پر منایا، ہم اس دن کو بھی منائیں گے اور آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے ہمارے کتنے ہزاروں نوجوانوں کو اپنے کلی کیمپ اور اپنے زندانوں میں ڈالا ہوا ہے۔ ارے بلوچ نے تو 13 نومبر کے دن کو آج تک جو ہے نا وہ منا رہا ہے۔ وہ 13 نومبر جب میر مہراب خان نے انگریزوں کے سامنے مذمت کی، آج بلوچ میر مہراب خان کو نہیں بھول رہا ہے، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ بالاچ کو بھول سکتا ہے؟ آج آئین کی شقوں پر بات کی گئی، لیکن ہمارے لیے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ایک ملک جو 30 سال تک اپنا آئین نہیں بنا سکا، ایک ایسا ملک جس نے 28 مرتبہ اپنے آئین میں ترامیم کی اور ان تمام ترامیم میں اپنی فاشسٹ فوج کو اختیارات دیے، اس آئین کی کوئی قیمت، کوئی قدر ہمارے آنکھوں میں نہیں ہے۔ ہم اپنا آئین خود بنائیں گے۔ وہ آئین یہ ہے کہ ہمیں ہماری زمین میں زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ ہر وہ حق جو ایک انسان پر واجب ہے، جس کو ملنے چاہیے، وہ ملنے چاہیے۔ ہم ہر اس حق کے دعوے دار ہیں جو تمام انسانوں کو پیدائشی طور پر دیے گئے ہیں۔ ہم نے کسی کے زمین پر قبضہ نہیں کیا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے بس میں یہی کہوں گی کہ آئیں اور غور کریں اور عمل کریں۔
بلوچستان پر قبضے کے بعد ہماری جو ایک سویلائزڈ سوسائٹی کی پروگریشن ہے وہ سست ہو چکی ہے. اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. اپنے اندر موجود اس قبضہ گیر کو باہر نکالنا ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو مارو، جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے زمین کا سودا کرو، جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ. جب تک ہم اس قبضہ گیر کو باہر نہیں نکالیں گے تب تک ہم کبھی بھی اس مذمت کے ساتھ عملی طور پر ایک نہیں ہو سکتے ہیں. اور آج کے اس دن بلوچستان کو امن، انصاف اور وقار کے لیے ہم عہد کریں گے. اس کے عوام کو وہی آزادی اور وہی حقوق چاہیے جو انسانی حقوق کے عالمی منشور کے تحت وعدہ کیے گئے تھے. بلوچ قوم ہر گرتی لاش کے ساتھ یا ہر ماں جس کے ہاتھ میں وہ تصویر ہے یا اپنے قومی وقار پر ہر حملے کے ساتھ یا ہر اس دن کی مناسبت سے ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ قومی جدوجہد سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنے قومی وقار کے مقابلے میں کبھی خاموش نہیں ہوں گے. جب تک ظلم ہے ہم مذمت کریں گے، جب تک خاموشی ہے ہم بولیں گے، اور جب تک امید ہے ہم ایک بہتر کل کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. اور اس کے لیے ہمیں نسلوں کی قربانی دینی ہے. تو اس نسل کو قربانی دے کر ہی آگے کی نسل کو مذمت کا تحت پہنچانا چاہیے. آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. یقین کیجئے بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک سیاسی پارٹی ہے، لیکن اس سیاسی پارٹی کی طاقت آپ سب ہے. یہ مائیں ہیں جو سفر کر کے آئی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں. میرے استاد ہیں جن کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اس مجمع میں آنے کے بعد ان کی کس طرح پروفائلنگ کی جائے گی، ان کو کس طرح ہراساں کیا جائے گا. یا میرے وہ تمام مہمان ہیں جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پلیٹ فارم میں آ کر ہمیں عزت بخشتے ہیں، ہمیں وقار بخشتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ عوامی مذمت کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا ہے. اس ریاست نے صرف تشدد کیا ہے، لیکن تشدد کے بدلے میں اس کو عوامی مذمت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ عوامی مذمت ہی ہے جو اس کو پیچھے لے کر جائے گی. آج یہ 2 قدم پیچھے ہٹی ہے تو ہم اس کو 10 قدم پیچھے اور ہٹائیں گے، اور یہ سب ہم ایک ساتھ مل کر سکتے ہیں. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ان کارکنان کا، ان ہمارے تحریکی ہمدردوں کا جو اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں انہوں نے ساتھ دیا. اور میں اس کے ساتھ ساتھ معافی بھی چاہتی ہوں کیونکہ آپ سب لوگ جو کھڑے ہیں جن کے بیٹھنے کے لیے ہم نے جگہ کا انتظام نہیں کیا، اس کے لیے میں آپ سب سے معافی چاہتی ہوں. بس ایک ہی پیغام ہے اور وہ پیغام مذمت کا ہے. اس مذمت کا ہے جو ہمیں اور آپ کو، ہمارے قومی وقار کو دوبارہ سے بحال کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. بلوچ مذمت زندہ باد. ننا قربانی تا تاریخ پائے کنا بلوچ راج نما داخل سگ گو اسلٹی سلنگ اور دا پروگرام نا برنگ نا ایباز منتوارو یہ سے نا بلکہ ہر وار پاوا کی کلان زیادہ بلکہ دنیا نہ تیٹھی اخص کے پارا آزاد و ریاست تریریا ملکا کرے اوڑان علاوہ ہزار وارم کا نیرفنگ مرے تو ای پاروٹ ای خواہش مندٹ کی بلوچستان اٹھ پیدا مرے اور بلوچ کا نا قوم مرے. دا اسی شومی و قسمت سے بلے دا جنگٹی صرف دا بلوچ قوم ناف بلکہ دنیا نہ تیٹھی انو بازو مظلومنگا راج کریر کیوں اینو غلامی نہ دیتے گدرے فنگو لیکن اوڑا نبیدم بلوچ چاگرد مونی نسائے غلامی تو مون پمونے لٹ کننگے لاشاتے عرفنگے لیکن مونی نسائے. دا اینو ننا انما خوش بختی ہے کہ ہمو ریاست کتنا 4 سپاہی طولفینے او خواہ سکا کہ او نمے خلیفے ننے خلیفے کہ نن پدا سے جاگا مفن
لیکن او گیرام کرے نے کہ اونا توفکاک اونا بے رحمیک اونا ننا لاشتے بٹنگ اور اشنگ ننے اسے جاگا کرے نے اور داسا تاکہ نن زندہ نن جتا مفرون. کنا مونا طولو کنگا امو بلوچ لمغا کی فوٹو تے عرفینو یقین کیرے اینو ندا مزمت اینو نناو نمادا یک جاگی 5 سال 6 سال مز داڑے کس اللہ کی عید کے اسے کیمپس اس اور ہمیں کیمپنا تیٹی بیگو آئیں گا بندہ آگ بس سورا صرف امو خلیس اس او خلیس ختم کرے دا نناو نما لمغا کہ ننا اما خاچو کنگا ضمیر کی سکاو دے ٹوار بش کرے کہ وہ صرف کنا چنا اللہ کہ پاکستان نیم ننا پر رنگا توان چکا دریتا ہے او نابی علمس گوڑا او علم کتنا نی اینو بشم فروس پی نرا وقت بشم روس اینو نا سیاسی مزمت نا امو کہلو او دا لمتا وجغانے او دا ایڑتا وجغانے او امو ضعیفتا وجغانے کتنا بے گوائیں گا رختیاں پد مونی امپسا اموفتا چناتے سنبھالے رہے یقین کیس انقلابی نا شہید مرنگ انقلابی نا زندانی مننگم پد اگر او نیاڑی زندہ متاو کا اونا اورانا تیجی کہ اتنا زندگی لتاڑتس اور انقلابی نا چناتے بلم کرے دا کلم بلا قربانی ہے دا دے کبھی بیرام کھپیرے کہ ہمیں کی قربانی ہے بلوش نا نیاڑی تسونے نن کے نم کے اتنا زندگی نا کل خواہشاتا تے اسے مغا کرینے اور نن کے نم کے امو تحریکی امو جد و جہد نا فلسفہ مونی دریں گے ای پاوا منا وقت مس بلکہ دافتے نرکس نا سے پہچان اسا سمو فوٹو تے ارفیر بسو رہی فلانی نا لما اٹھ فلانی نا ایڑ اٹھ لیکن دا اینو کل سیاسی جوتکار جوڑ مسونو اینو راجی بچی ٹی تیر کنو کا تیر تا مونا سلو کا شاہنواز نا لمائے کیوں نیو کام نا سے کہیں پسیان تعلق تخیق او دے نظریہ نا بارا گا اچ سرپدی اللہ کے اونا ماری انتے ارفیر درے لیکن یہ پاکستان ہے اور اونا ریاست دا پاوا کنی اسے جو آرو گڑاس کرے اس کی ارا ٹائم نیدہ نیاڑی نا گودے چکاس دانا مونا اونا راجا نا ایلم مارتے تیرگواری کرے اس گڑا دا پو مس کی شاہنواز انتے زندانی ہے منائی تو کینو نا سیمینار میں لوٹی کننگ خواوا